تو جو چیزیں شاید بچیاں 2 سال میں 2.5 سال میں کرتی تھیں وہ میں نے 1 سال میں کر لی. تھکارت کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ جیسی عورتیں آ کے ہمارا محلہ خراب کریں گی. یعنی کہ 1980 سے لے کے اب تک اس وقت ڈیپلیکس کے ماشاء اللہ سے 80+ برانچز ہیں پورے پاکستان میں. 3 سال لگے مجھے ایک ایسے کلر کاسمیٹک رینج کو بنانے میں جس میں ایسا کوئی انگریڈینٹ نہ ہو جو کہ پرمیسیبل نہ ہو. یعنی کہ مثال کے طور پہ اینیمل بائی پروڈکٹس، موٹے موٹے سے کیڑے ہوتے ہیں، ان کو کرش کرتے ہیں اور اس میں سے جو کلر نکلتا ہے اس کلر کو کاسمیٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی جو رنگ گورا کرنے والا جو ایشو ہے وہ کلچرل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے بھی تو ممالک ہیں جہاں پہ لوگ رنگ کالا کرنا چاہتے. 5 روپے یا 10 روپے کی وہ کریم بنتی ہے، وہ 200 روپے 250 روپے 300 روپے میں بیچتے ہیں. بہت بڑا پروفٹ مارجن ہے. شاپ کیپرز کے پاس جاتی ہوں، بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کے کہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط. تو کہتے ہیں جی آپ آج دیکھ لیں، کل آئیے صبح 10 بجے سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں. مرکیوری کو کیوں دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے بہت ایڈورس ایفیکٹ تھے. لالا موسیٰ جیسی جگہ میں گھر گھر میں وائٹننگ کریم بنتی ہے. آپ کی شخصیت کو کمپلیٹ کرتا ہے آپ کا سینٹ. میرے نزدیک خوبصورتی جو ہے وہ بیلنس کا نام ہے. ہر چیز اعتدال میں رہ کے ہونی چاہیے تو آپ اچھے لگیں گے. وہ کوئی اور رنگ چڑھ گیا تو میں بالکل ہی کوئی ایک مرغے نہیں ہوتے جن کے رنگ برنگے پر ہوتے ہیں اس طرح لگتی تھی. اب اگر یہی بال جو میں نے ابھی تھوڑے سے ایسے کنڈلے شنڈلے ڈالے ہوئے، اگر میں اس کو ایسے تیل چپوڑ کے لگا کے آتی تو آپ مجھے بلاتے بھی نہیں، ہے نا. اس نے اپنا نقاب ہٹا کے کہا کہ آپ اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں، مجھے ٹھیک کریں. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں کھڑی تھی اور میں بیٹھ گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک ایسا چہرہ تھا جس میں جو چہرہ ہی نہیں تھا. ایک آنکھ غائب تھی، ناک نہیں تھی. اس 20 سالوں میں میرے پاس 856 یا 57 بچے ہیں جن کو تیزاب سے یا مٹی کے تیل سے جلایا گیا ہے. پورا سفید بینڈیج میں لپٹا ہوا تھا. اور میں نے اس سے نام پوچھا اور میں نے کہا کہ بیٹے احمر کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ. رشتے سے انکار کرنے پہ جلایا جاتا ہے، اپنی پسند کا اظہار کرنے پہ جلایا جاتا ہے، جہیز نہ لانے پہ جلایا جاتا ہے. بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو گئیں اس لیے جلایا جاتا ہے کیونکہ جہاں ایک عورت ہنر سیکھتی ہے اور وہ کماتی ہے تو وہ بااعتماد ہوتی ہے. ہمارے ملک پیارے پاکستان میں درختوں کے لیے بھی قانون ہے اور جانوروں کے لیے بھی قانون ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تو میں نے ان کے والد کو فون کیا کہ آ جائیے، وہ ہو گیا انتظام، میں بس ہم اب لے کے چلیں گے. اس نے کہا بیٹی میں اس کے جنازے پہ کھڑا ہوا ہوں. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کے پوڈ کاسٹ اگین ایک بہت مزیدار پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، انٹرپرینور ہیں، بیوٹیشین ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، ان کے بہت سے فلاحی کام بھی ہیں. اور ظاہر آپ ان کو ان کی جو بیوٹی پارلرز ہیں ڈیپلیکس، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ ان کو جانتے ہیں. پھر کیونکہ ان کی اسٹڈی ساری ایجوکیشن اسی میں ہے، ہمیں بہت سی ڈیٹیلز یہ بتائیں گی. میک اپ کے حوالے سے ہم لوگ ظاہر خاص طور پہ بات کریں گے. ینگ جنریشن کے بہت سے ایشو ہیں، کلرز کے ایشوز ہیں، ڈفرینٹ اسکن ٹونز کے ایشوز ہیں. کون سا میک اپ استعمال کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، کس ایج میں استعمال کرنا چاہیے، کس ایج میں نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس فیلڈ کے اندر یا کوئی بندی ظاہر ہے اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ سب ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں مسرت مصباح صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شکریہ آپ کو آپ نے مجھے بلایا، اس کا بہت شکریہ. تھینک یو. میڈم ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں جو بھی گیسٹ ہیں ان کے تھوڑے کیریئر پہ بھی بات کرتے ہیں. اگر آپ اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کی بیسک کوالیفیکیشن، یا جس طرح میں نے تو پڑھا ہوا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں پبلک سنے، آپ کب یہاں سے یو کے گئیں اور وہاں پہ آپ نے کس اسٹڈی کے لیے گئیں، آپ آخر جس فیلڈ کے اندر ہیں اس میں آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا جی، سو آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ان کراچی. تو میں نے اپنا جب فرسٹ ایئر میں تھی تو میری شادی ہو گئی تھی. انفارچونیٹلی وہ نہیں چلی، تو میں اپنے بچوں کے ساتھ جب اپنے والدین کے گھر آئی تو اس وقت میرے والد صاحب جو تھے، اب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ
آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں گی یا آپ کچھ کام کریں گے. تو مجھے بہت شوق تھا ڈاکٹر بننے کا, لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں اس زمانے میں خواتین کو کے پاس بہت کم چوائسیز تھی. ڈاکٹر بن جاؤ, ٹیچر بن جاؤ, یہ تو ابھی آپ لوگوں کے پاس بڑا کوئی ہورائزن جو ہے وہ اوپن ہے. بالکل. تو ڈیڈی نے مجھے یہی کہا کہ آپ اپنی پڑھائی شروع کر دیں. میں کہ نہیں ڈیڈی, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور میں نے خود اپنے بچوں کو پالنا ہے. جس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میرے والد جو تھے وہ مجھے یا میرے بچوں کو نہیں پال سکتے تھے. وہ شاید مجھ جیسی 50 لوگوں کو پال سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم شروع سے ہی تھا. مگر اس وقت جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, چلو جو تمہارا دل چاہے. تھوڑی سی گلٹ بھی تھی ان کو شاید, کیونکہ وہ ایک ارینج میرج تھی. اٹ کوڈ ناٹ ورک آؤٹ. جب شادی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو پڑھنے کا شوق تھا ڈیڈی, مجھے ڈاکٹر بننا ہے. انہوں نے کہا ہے وہ ڈاکٹر بنائیں گے آپ کو. بس اس سے زیادہ اور کیا لڑکیوں سے پوچھا جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ البتہ میں آپ کو بتاتی ضرور چلوں گی کہ ہم لوگ کیونکہ ایک بڑی فیملی, 6 بہنیں اور 2 بھائی تھے, میں سب سے بڑی تھی. تو میرے والد نے ہم سب بہن بھائیوں کو بلایا, خاص طور پہ بیٹیوں کو, اور کہا کہ اب میری کوئی بچی کی شادی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی تعلیم نہیں مکمل کر لے گی. تو یہ اس وقت ایک ایسے شخص کا ویژن تھا, کیونکہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ کوتاہی ہو گئی. کوئی ماں باپ چاہتے نہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی برا ہو. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ڈفرینٹ اسکولز اور کالجز کے لیے انگلینڈ میں لیٹرز لکھے. اس زمانے میں یوٹیوب یا یہ آپ کا موبائل فون وغیرہ ہوتا نہیں تھا, خط و کتابت ہوتی تھی. سو ڈفرینٹ ووکیشنل سینٹرز اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو میں لیٹر لکھا, اور جو سب سے پہلا جواب آیا وہ ایک بیوٹی اسکول کا تھا. تو ڈیڈی نے کہا یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا, وہ لنڈن میں تھا, وہ ایک بہت اچھے پوش علاقے میں تھا. سو آئی وینٹ دیر, اور میں وہاں پہ سال بھر رہی. دس از 1980, مطلب ارلی 1980 جنوری کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ مجھے اتنا ایک طرح کا خبت سوار تھا کہ بس میں نے پروف کرنا ہے, تو میں صبح بھی پڑھتی تھی کورسز, دوپہر بعد شام کو بھی کلاسز لیتی تھی. تو جو چیزیں شاید بچیاں 2 سال میں 2.5 سال میں کرتی تھیں وہ میں نے 1 سال میں کر لی. لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہمارے ابھی بھی ہمارے ملک میں بیوٹی کو ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز سمجھا جاتا ہے نا, وہ پارلر والی, وہ جو میک اپ کرتی ہے, اور بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. جی, تو وہ اس وقت جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یو ایکچولی آپ اناٹمی پڑھ رہے ہیں, فزیولوجی پڑھ رہے ہیں, سرکولیشن پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا ارے باپ رے باپ, اس سے تو بہتر تھا میں ڈاکٹر ہی بن جاتی. تو خیر جب میں وہاں سے کر آئی تو, اور اس وقت ہے نا یہ الفاظ بھی عام فہم میں نہیں ہوتے تھے کہ وومن امپاورمنٹ کچھ چیز ہوتی ہے, انٹرپرینیورشپ کچھ ہوتی ہے. بس عورتیں جو تھیں وہ چھوٹے موٹے کام کرتی تھیں. تو جب میں سیلون کا کر آئی اپنا, اور تو اس وقت بھی مجھے میرے والدین نے مجھے ایک سیلون پورا تیار کر کے رکھا تھا, جہاں پر انہوں نے کہا کھولو بیٹے, یہ تمہارے لیے میں نے بنایا ہے. اور اب جب میں نے کھولا تو اتنا پیارا بیچارے نے بنایا تھا, لیکن وہ ایک عورتوں کا سیلون نہیں تھا, وہ ایک آدمیوں کا باربر شاپ تھا. میں نے کہا ڈیڈی اتنی بڑی اونچی میزیں, اور وہ کہتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں بال کٹوانے وہاں پہ ایسے ہے. بہرحال اس طرح سے وہ سلسلہ شروع ہوا 1980 کے اینڈ میں, اور وہیں سے ایک ایسا سفر تھا جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. دیکھیں پرسنل لائف میں تو جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور شاید میرے لیے بہت بہتر تھا. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں ہر ایک کو بتاتی ہوں, تاکہ کوئی لڑکیاں جو ہیں وہ اس کو
اسے لرن کریں. کہ جب میں نے وہ سیلون کھولا تو میں نے اپنے نیبرس کو ناک کیا اور میں نے ان کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اپنے آپ کو ان سے کہا کہ کہ میں مسرت مصباح ہوں اور میں نے یہاں پارلر کھولا ہے. تو انہوں نے بہت ہی اچھے سے نہیں، بہت حقارت کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ جیسی عورتیں آ کے ہمارا محلہ خراب کریں گی. اچھا جی، یہ وہ کانسیپٹ تھا بیوٹی سیلون میں کام کرنے یا لڑکیوں کے لیے، جسے آپ نے کہا کہ آج بھی نہیں سمجھا جاتا. تو مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے بہت زور سے تھپڑ مارو لیکن مجھے ایک چیز جو ہم نے اپنے ماں باپ سے، والدین سے سیکھی ہے، وہ ہے شکر ادا کرنا. تو میں نے شکرانہ ادا کیا کہ چلو انہوں نے خالی یہی الفاظ کے، اس سے گندے بھی الفاظ کہہ سکتے تھے. 3 سال تک جب میں اپنے ڈیپلیکس میں آتی تھی تو وہ مجھے جاتی صبح، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتی تھی اور مجھے وہ ملتی تھی، میں کہتی تھی السلام علیکم، تو وہ یوں کر لیتی تھی اپنا منہ. اچھا، مطلب انہوں نے جواب دیا. لیکن 3 سال کے بعد ایک دن ڈیپلیکس کا دروازہ کھلا اور ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، لڑکی تھی، اور انہوں نے کہا اس کو اپنی جیسے بنا دو. اچھا. اور پھر وہ میرے آفس میں میرے سرٹیفکیٹس دیکھ کے بھی بہت خوش ہوئیں. تو پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ چلو 3 سال سے ہی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا کہ آج وہی الفاظ بولنے والی خاتون جو تھیں وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئی تھیں. سو اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا اور پھر there was no looking back. ہم تھوڑا سا اس پہ مزید ڈیٹیل پہ بھی آئیں گے کہ پھر آپ نے کیسے ڈیپلیکس کو پورے پاکستان میں کیا سارا. تھوڑا سا میں یہاں پہ میک اپ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے اپنا برانڈ بنایا میک اپ کا، تو اس میں آپ کا ویژن یہ تھا کہ میں نے حلال انگریڈینٹس اس میں یوز کرنے ہیں. اس پہ تھوڑا سا اگر آپ ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو کہ پہلے استعمال ہو رہی تھی میک اپ میں یا اب بھی باقی برانڈس کر رہے ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ مجھے ان کے بغیر کوئی نیا میک اپ لے کے آنا چاہیے؟ تو یعنی کہ 1980 سے لے کے اب تک اس وقت ڈیپلیکس کے ماشاء اللہ سے 80+ برانچز ہیں پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو 80+ برانچز کا مطلب یہ ہوا کہ آن این ایوریج اگر ایک سیلون میں 35 بچیاں کام کر رہی ہیں تو وہ 35 گھروں کی کفالت کر رہی ہیں یا کفالت میں حصہ ڈال رہی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. تو جہاں میں نے سیلونز اپنے فرینچائزنگ کا یہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے بیوٹی سیلون کا. تو جہاں میں نے یہ کیا وہاں پر پھر میں نے ان کو ٹریننگ بھی دینی شروع کی، کیونکہ میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں ان کو وہ تربیت دوں، وہ تعلیم دوں، وہ اسکل دوں جو کہ میں نے سیکھا تھا. سو جب وہ میں نے ان کو ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا تو دین آئی ریئلائزڈ کہ جو سامان ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کلر کاسمیٹکس اسپیشلی، اس کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہوتی ہے وہ نہ صرف سیلون اونرز بلکہ عام پبلک یعنی عام بچیاں بھی استعمال کرتی ہیں. تو کیوں نہ میں اس میں بھی کوئی وینچر کروں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب میں نے وہ شروع کیا اور اس کے اوپر سوچنا شروع کیا کہ کیا بناؤں گی کیا نہیں بناؤں گی، تو 3 سال لگے مجھے ایک ایسے کلر کاسمیٹک رینج کو بنانے میں جس میں ایسا کوئی انگریڈینٹ نہ ہو جو کہ پرمیسیبل نہ ہو. یعنی کہ مثال کے طور پہ اینیمل بائی پروڈکٹس. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اس میں پگ فیٹ نہیں ہے تو یہ حلال ہے، لیکن ہمارے مذہب میں نان ذبیحہ اینیمل جو ہے وہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے. اسی طرح کچھ بیٹلز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے وہ موٹے موٹے سے کیڑے ہوتے ہیں، ان کو کرش کرتے ہیں اور اس میں سے جو کلر نکلتا ہے اس کلر کو کاسمیٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خون ہے، وہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جب چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ تو ہم کون سا کھا رہے ہیں، ان کو ہم تو منہ ہی پہ لگا رہے ہیں، تو وہ کہاں سے حلال اور حرام کی آپ باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میری کسی کلائنٹ نے یا کسی بچی نے یہ نہ کہا کہ نہیں مسرت آپا ہم لپسٹک لگاتے ہیں، ہماری لپسٹک ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم کھا جاتے ہیں. وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ زبان پھیرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اندر چلی جاتی ہے.
تو یہ کہنا کہ میں لگاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ صاف ستھرے پانی میں ایک قطرہ بھی گندا پانی کا ملتا ہے تو پورا پانی گندا ہو جاتا ہے. سو اس کے انگریڈینٹس کو پھر چیک کیا، پھر ایسے کیمیکلز بھی تھے جو کہ بہت ہارمفل ہوتے ہیں آپ کے جسم کے لیے، چہرے کے لیے، ان کو بھی ختم کرا. تو پھر اس کی جگہ پہ ہربل پروڈکٹس انگریڈینٹس جو تھے ان کا استعمال کیا. جب ہم اس طرح کے نیچرل چیزوں کے ساتھ آتے ہیں تو پھر شیلف لائف کم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم نے ان کو بھی ڈھونڈنا شروع کیا. سو اب ہمارے جو پروڈکٹس ہیں یعنی کہ کلر کاسمیٹکس جو ہے میک اپ کے نام سے ہیں، وہ ہم ٹرکی سے بنواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹرکی سے وہ خالی حلال کا ٹھپا لگوانا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اٹس اے شریعہ کمپلائنٹ پروسیس. ٹھیک ہے. جس کمپنی میں بن رہا ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے، جو انگریڈینٹس آ رہے ہیں وہ آپ کے پیور ہونے چاہیے. پھر وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، وہ اس کو کہاں اسٹور کرتے ہیں، وہ کس کے تھرو ہم تک آتا ہے، یہ پورا پروسیس جو ہے اس کو پھر وہ لوگ چیک کرتے ہیں. اور پھر ٹرکی میں ہی ڈفرینٹ سرٹیفیکیشن کے انسٹیٹیوٹس یا ڈپارٹمنٹس ہیں، پھر وہ آپ کو اس میں ٹھپا لگا کے دیتے ہیں حلال. تو اس لیے ہمارے ہر کاسمیٹک پروڈکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے حلال کاسمیٹکس. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ حلال کی کہانی. اور پھر ہمارا سب سے لارجسٹ R&D نیٹ ورک ہے، یعنی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. کس طرح سے؟ کیونکہ جب میں اپنے سیلونز میں کوئی چیز بنا کے دیتی ہوں تو 80 سیلون، 35 لڑکیاں، اور پھر جب وہ لوگ اپنی رپورٹ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین چیز نکل کر آتی ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں نے بنایا، بلکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، تو پھر یہ پروڈکٹس ہمارے آ گئے. اچھا، اس کے اندر ایک تو آپ نے بتایا نا کہ ظاہری بات ہے اگر وہ ذبیحہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر میں آپ سے کوئی اینیمل پوچھوں تو سب سے زیادہ کامن کون سی چیز ہے جو کسی اینیمل کی یوز ہوتی ہے اور کس پروڈکٹ میں یوز ہوتی ہے؟ فیٹ، اینیمل فیٹ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ پگ فیٹ ہی استعمال ہوتا ہے. اور پگ فیٹ جو ہوتا ہے اوبویسلی وہ تو حرام ہے ہمارے لیے، تو اس لیے لوگ جو ہیں، اور پھر یہ کرولٹی فری بھی ہے، یعنی کہ اس کی ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ جانوروں میں نہیں ہوتی ہے، تو اس کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں. سو بہت ساری چیزیں جو کہ کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ہم پوری طرح سے جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے کریں. اچھا میڈم، ہمارے ہاں آج کل خواتین کا خاص طور پہ، بلکہ صرف خواتین نہیں، مرد بھی چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کریمیں استعمال کرتے ہیں کسی طریقے سے رنگ گورا ہو جائے. ایک تو آپ ایز این ایکسپرٹ، ایز اے بیوٹیشین آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا بیوٹی صرف گورے رنگ میں ہے؟ اور اسی سے ریلیٹ کر رہا سوال میرا کہ اگر وہ اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کون سے راستے ٹھیک ہیں اور کون سے نہیں ٹھیک، اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کیا اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، کوئی سائڈ افیکٹس وغیرہ؟ اس پہ میں چاہوں گا اگر آپ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پلیز. سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک. آپ کا رنگ صاف نہیں ہے، آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کے بال کم ہیں، اگر تو خدا نخواستہ کوئی جینیٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں یا آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصانات ہو رہے ہیں تو وہ ہماری بس میں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جو رنگ گورا کرنے والا جو ایشو ہے وہ کلچرل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے بھی تو ممالک ہیں جہاں پہ لوگ رنگ کالا کرنا چاہتے ہیں، دھوپ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں، تو کیا وہ خوبصورت نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. ہمارا یہ کلچرل جو ایشو ہے اور پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ ایشو اور یہ پرابلم جو ہے وہ خواتین سے کہیں زیادہ مردوں نے اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ مجھے گوری لڑکی چاہیے، ماں باپ کہتے ہیں ہمیں چاند سی بہو چاہیے، وغیرہ وغیرہ. کتنی بری بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کویسچن تو نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کر سکتے ہیں. سو جب یہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں لگاتی ہیں وہ بہت ہی انتہائی ڈینجرس پروڈکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت خراب چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرکیوری.
مرکیوری ہوتا ہے, زنک ہوتا ہے, اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پوری دنیا میں مرکیوری کو سلیٹ کر دیا گیا ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے جب اس کے اوپر کام کیا تو کسی بھی رنگ گورا کرنے والی کریم کے اندر, جو کہ ایک سیف جو کہتے ہیں اس کا وزن ہونا چاہیے, وہ 1 ppl ہوتا ہے, 1 اس کا خالی پارٹیکل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جب میں نے ان کریموں کو ڈفرینٹ لیبارٹریز میں ٹیسٹ کروایا, اور ایک میں نہیں 3 میں, ٹھیک ہے, تو جس کے اندر 1 یا 2 ہونے چاہیے اس کے اندر 5,000, 10,000, 12,000, اور کہیں میں تو ایسے بھی تھے جس کے اندر 24,000 تک مرکیوری کی انگریڈینٹس موجود تھے. یعنی 1 سے چلے 2, 4, 5 نہیں, 5-10 ہزار, مطلب 100 بھی نہیں, سینکڑوں نہیں, کروڑوں, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کتنے سارے ہو گئے. تو ہمیں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہے ہیں جو کہ جن کو پتہ ہے کہ یہ کمرشل چیز ہے. 5 روپے یا 10 روپے کی وہ کریم بنتی ہے, وہ 200 روپے, 250 روپے, 300 روپے میں بیچتے ہیں. بہت بڑا پروفٹ مارجن ہے, اور پھر وہ پورا ملک استعمال کر رہا ہے. میں جب کسی شاپ کیپرز کے پاس جاتی ہوں, بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کے کہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے یہ غلط ہے, یہ غلط, تو کہتے ہیں جی آپ آج دیکھ لیں, کل آئیے صبح 10 بجے, سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں, سب لے جاتے ہیں. اور پھر میں نے وہی آپ کا والا سوال کہ لڑکی بھی استعمال کرتے ہیں, تو اب ان کو لڑکیاں بھی سمجھدار ہو گئی ہیں, وہ کہتی ہیں اب ہمیں گورا مانگتے ہو تو ہمیں لڑکا بھی گورا چاہیے. بٹ دس از سو انفارچونیٹ, کیونکہ یہ جو گورا کرنے والی کریمیں ہوتی ہیں ان میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ جسم کے اندر سیپ کرتے ہیں, جسم کے اندر ایبزارب ہوتے ہیں. اتنا زیادہ ان کے فیومز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے فرض کرو کریم لگائی اور آپ اب گوری ہو کے بیٹھ گئی اور آپ کا بچہ آ کے آپ کو پیار کرتا ہے, تو اگر اس کا منہ آپ کے یہ جسم سے یا آپ کے چہرے سے ٹکراتا ہے تو وہ فیومز اس کو بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. اچھا, تو اب اچھا چلو بھائی فیومز ٹرانسفر ہو گئے, کیا ہو گیا, نزلہ ہو جائے گا, زکام ہو جائے گا؟ نو, آپ کے سسٹمز کو وہ خراب کرتا ہے. مرکیوری کو کیوں دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے بہت ایڈورس ایفیکٹ تھے. تو آپ کے سسٹمز, ریپروڈکٹیو سسٹم, بچیاں کو گورا کرتے ہیں کہ جی ان کی شادیاں ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور شادی ہونے کے بعد اگر ان کے بچوں کے پیدائش میں پرابلم ہو رہا ہے تو وہ 150 یا 250 روپے کی کریم سے کہیں زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ پلیز بچیوں کے جیسا بھی رنگ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو فورس نہ کریں اور ان کو ڈیمین نہ کریں, ان کو مینٹلی ٹارچر نہ دیں کہ آپ ان بچوں کو سائیکولوجیکل اتنا افیکٹ ڈال دیتے ہیں کہ بڑی کا رشتہ نہیں آیا اور چھوٹی کا آ گیا اور چھوٹی نہیں اور بڑی نہیں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں. سو ہمیں وہ اسٹاپ کرنا پڑے گا. ہمیں اسٹاپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں, ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. دین ریاست کا حصہ آتا ہے. ریاست جو ہے وہ ایسے ہیلتھ سے جو نقصان دہ جیسے دوائیاں ہوتی ہیں, جیسے ان کو لائسنسنگ ہوتی ہے, اسپرٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نہیں خرید سکتے جب تک آپ کے پاس, یا وہ دکاندار رکھ نہیں سکتا جب تک اس کے پاس لائسنس نہ ہو. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے اس کی روک تھام کے لیے کوئی لاز بنائیں, کوئی SOPs بنائیں, کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز بنائیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ شاید کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی. وقت آئے گا, مجھے یقین ہے, کیونکہ ایک ادارہ ہے کراچی میں PSQC ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ان تمام چیزوں کو اٹھاتا ہے اور اکثر وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں چھاپا مارا اور اتنی بوتلیں ضائع کر دیں. پتہ نہیں ضائع کرتے ہیں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں, I have no idea. تو یہ اس طرح سے یہ سلسلہ ہے اور یہ بہت غلط ہے, اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا چاہیے. اور قوانین جو اگر موجود ہیں مننے چننے سے ان کو لاگو کرنا ضروری ہے. خالی آپ نے ان کو ان کے اوپر فائن لگا دیا اور ان کے سامان اٹھا کے لے گئے. لالا موسیٰ جیسی جگہ میں
گھر گھر میں وائٹننگ کریم بنتی ہے, تو آپ کس کس کو روکیں گے؟ اور تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی امپلیمنٹیشن ہو قانون کی. ہاں زبردست. اچھا میڈم, آپ نے میک اپ کا تو کر لیا, بڑے عرصے سے آپ کر رہی تھی, یہ فریگرنسز کا اچانک آپ کو کیوں خیال آ گیا لانچ کرنے کا؟ یہ تو کیا سارے کر رہے ہیں تو آپ نے کہا میں بھی لانچ کر دوں, یا کوئی نہیں خاص ریزن ہے اس کے پیچھے؟ اس پہ تھوڑی ڈیٹیل بھی بتائیے گا, اور فریگرنس کے برانڈ کا آپ کا کیا نام ہے اور کیسے منفرد ہے یہ باقی برانڈ سے؟ بالکل ٹھیک. سو ان کا ہم نے جیسے میک اپ ہے نا, تو اسی طرح ہم نے فریگرنسز رکھے ہیں, مسرت مصباح میک اپ, مسرت مصباح فریگرنسز. اب یہ فریگرنسز جو ہیں وہ کیسے, کیوں مجھے خیال آیا؟ میں نے یہ دیکھا کہ بچیاں یا مرد حضرات تیار ہوتے ہیں کسی تقریب کے لیے, آفس جانے کے لیے, ٹیچر اسکول جانے کے لیے, یعنی کہ آپ کسی تقریب میں بھی جا رہے ہوں, اپنے اچھے کپڑے پہن لیے, اپنے اچھا میک اپ کر لیا, اچھے بال بنا لیے, لیکن جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ پلٹ کر آتے ہیں اپنی سنگار میز پر, پرفیوم اٹھاتے ہیں اور اس کو چھڑکتے ہیں. جمعے کی نماز ہوتی ہے, لوگ عطر لگاتے ہیں, عید بقرعید میں لگاتے ہیں. تو یہ مجھے ایسا لگا کہ ان تمام آپ کی شخصیت کو کمپلیٹ کرتا ہے آپ کا سینٹ, آپ کی خوشبو. اگر میں کسی محفل میں جاؤں یا میں کسی میٹنگ میں جاؤں اور سب کو یہ احساس ہو کہ کتنا اچھا انہوں نے کچھ استعمال کیا ہوا ہے, وہ میں ان کے استعمال کے لیے نہیں, میں اپنی خوشی کے لیے کر رہی ہوں. میرے جانے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ پلٹ کے محسوس کریں کہ بھائی اچھی ایک خوشبو تھی, وہ چلی گئی. ہاں, سو میرے نزدیک خوشبو جو ہے نا وہ ایک احساس ہوتا ہے, اس احساس کو آپ محسوس کرتے ہیں. چھوٹے سے بچے کو جب ماں باپ نہلا کے اور پاؤڈر چھڑک کے یوں 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 کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. یا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نانا با نانی اماں جو ہیں وہ ایک, میری نانی اماں ہمیشہ چنبیلی کی عطر لگاتی تھیں اور نانا با جو ہے وہ عود لگاتے تھے, یا تو وہ ان کے ایک احساس تھا, ٹھیک ہے. اور وہ آج تک اب میں جیسے اپنی امی, میری والدہ جو ہے وہ کراچی میں, تو جب میں جاتی ہوں کراچی تو میں ان کو گلے لگاتی ہوں کہ السلام علیکم ماں, کیسی ہیں آپ. اور جب میں جا رہی ہوتی ہوں, اچھا ماں خدا حافظ, اب میں جلدی آؤں گی. جو وہ خوشبو استعمال کرتی ہیں وہ اس 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں مجھے ایسا لگتا ہے میری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میں جلدی سے گھر پہنچوں, مجھے ماں کو گلے لگانا ہے. سو وہ احساس جو ہے نا وہ محسوس کیا جاتا ہے. اب یہ جو ہماری فریگرنسز ہیں, ایسے آپ نے کہا کہ بہت سے آ گئے, اور آج تو ہر کوئی جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بنا رہا ہے. لیکن میری ہر خوشبو میں ایک ڈفرینٹ فلاسفی ہے. یعنی کہ ہم نے خواتین کے لیے 6 بنائی ہیں اور مرد حضرات کے لیے 3 بنائی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب میں ان خوشبوؤں کی بات کرتی ہوں تو میں نے فرسٹ, اور جتنی بھی نام ہیں فیمیل پرفیومز کے, وہ لوگوں ان فیمیلز کے نام پہ ہیں, جیسے روزلی, جیسے بلاسم, یا وہ سب پھولوں سے متعلق ہیں. میرے نزدیک وہ ہلکی پھلکے پھول, یعنی کہ اگر کوئی لڑکی میرا روزلی لگا کے جا رہی ہے تو میرے پیچھے جو دماغ میں اس کی خوشبو ہے وہ ایک ایسی کانفیڈنٹ عورت کی ہے جو جب داخل ہو تو لوگ جو ہے وہ اس کے کانفیڈنس کو اپریشیٹ کر رہے ہوں. یا ناری ایک ایسی خوشبو ہے جو کہ ایک ہلکی پھلکی مگر ہنسی مذاق, ہیومرس, بٹ کانفیڈنٹ. تو ہم تمام چیزوں کو, جس طرح ہم نے جو مردوں کا 3, اس میں نوا ہے, اس میں ڈیبنار ہے, جس میں رائل ہے. ایک ایسا شخص, ایک ایسا لڑکا, ایک ایسا آدمی جس کی پرسنالٹی جو ہے وہ اچھے کپڑے اور اچھے بالوں کے بعد بھی ایک احساس جو ہے وہ اس کی سینٹ کا ہے کہ یہ کوئی بڑے صاحب لگ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, اس طرح کے ایک ہوتا ہے نا. تو یہ فریگرنسز کے حوالے سے یہ پوری ایک فلاسفی تھی. تو مجھے یقین ہے کہ بہت سارے جو لوگ کر رہے ہیں ان سے ہم بہت جلدی آگے نکل جائیں گے. چلیں جی, اللہ کرے انشاءاللہ. بالکل زبردست. اچھا میڈم, میک اپ کے حوالے سے تو یہ بتا دیں کہ کیا میک اپ ہر انسان کے لیے ضروری ہے؟ نہیں. اور جو آپ کا دور تھا 80s یا 90s, اس دور کے میک اپ میں اور آج کے دور کے میک اپ میں, اچھا یہ تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا سوال, آپ کا دور.
اچھا, یہ تو آج ہی کا دور ہے, میں کون سی کوئی پرانی ہوں, یہ تو میرے بال سفید ہے. سو مطلب خواتین جو تھیں وہ پہلے بھی میک اپ کرتی تھی, بناؤ سنگار کرتی تھی, پروڈکٹس بدلتے چلے گئے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں نانی اماں پیستی تھیں, گھوٹتی تھیں, مکس کرتی تھیں, اب بنی بنائی آ گئیں. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ کا یہ سوال کہ کیا ضرورت ہے, تو میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں گی کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا, اپنے ہائیجین کا خیال رکھنا وہ بھی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے, میں نزدیک خوبصورتی جو ہے وہ بیلنس کا نام ہے. ہر چیز اعتدال میں رہ کے ہونی چاہیے تو آپ اچھے لگیں گے. اگر میں ایک بڈھی مائی ہوں, مثال کے طور پہ ہوں نہیں, لیکن میں بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں شادی میں جا رہی ہوں, کسی کی نیلی آنکھیں کر لوں اور لال لپسٹک لگا لوں تو اٹس امبیلنس, لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ان کو. سو ہر موقع اور ہر وقت اور ٹائم, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, بہتر لگنے کی کوشش کرتے ہیں. عید بقرعید کے موقع میں چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہوتے ہیں, کوئی چھٹیاں بناتا ہے تو کوئی پراندے اپنے ایج کے حساب سے. جی بالکل, تو وہ چیزیں بالکل ہونی چاہیے, لیکن ایسی چیزیں جو کہ آپ کے خد و خال کو بہتر بنانے کی جگہ خراب کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب اپارٹ فرام میک اپ اینڈ کوئی اچھے بالوں کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ ڈاکٹرس کے حوالے سے بھی بچیاں استعمال کرتی ہیں, مرد حضرات بھی استعمال کرتے ہیں. گورا کرنے کے لیے انجیکشنز ہوتے ہیں, لائنز اور رنکلز ہٹانے کے لیے بوٹاکسز ہوتے ہیں, فلرز ہوتے ہیں, فیس لفٹس ہوتے ہیں, تھریڈ لفٹس ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جن کا پاکٹ اجازت دیتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور وہ کرنا چاہتی ہیں, کانشیس ہوتے ہیں بہت سی دفعہ لوگ, تو وہ ضرور کریں, لیکن اس طرح سے کریں جس میں آپ کی شکل مجھے بھول جائے کہ ہیں یہ کون تھا. آپ کہیں گے میں وہ حافظ ہوں جو مجھے آپ سے ملا تھا, تو میں کہوں گی تمہاری ناک کو کیا ہو گیا یا تمہارے ہونٹ کو کیا ہو گیا. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہے. اتنا ہی کرو جتنا آپ فریش لگے, جتنا جو آپ کا اصل فیس ہے وہ ریپلیس نہ ہو, اس کے اندر جو کچھ ایک تھوڑی بہت بہتری نظر آتی ہے. دیکھیں بہت سے بچیاں اور بچے بھی کانشیس ہوتے ہیں, مطلب پیدائش کے وقت جینیٹکلی کلیفٹ پیلٹ جیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا آپریشن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن جب وہ آسانی موجود ہے اس کو آپریٹ کرتے ہیں, وہ ٹھیک رہتے ہیں. یا کبھی بچیوں کے یا بچوں کی ناک جو ہوتی ہے اس میں ایک ہمپ ہوتا ہے جو ان کو اچھا نہیں لگتا, اس کو سرجنز نکال سکتے ہیں. یا کسی کی ہوکڈ نوز ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے, یا لوگ اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. سو وہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بادر کر رہی ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ضرور کرائیے. اگین جیسے آپ نے کہا کہ وہ نہ ہو جائے کہ آپ کی شکل ہی بدل جائے. بدل جانا شاید اچھی کی طرف بھی ہو سکتا ہے, لیکن بگڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, شادی بیاہ کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے تو بیوٹی پارلرس ہیں, خواتین آتی ہیں تیار ہونے کے لیے, آپ کو کیا لگتا ہے, میں اسپیشلی اگر آپ کے پارلر کے حوالے سے بات کروں, کہ پرائسز جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں, کہ ہر آدمی آ سکتا ہے یا یہ صرف ایلیٹ یا اپر ایلیٹ ہے؟ دیکھیں ہمارا سیلون کا جو سسٹم ہے نا وہ پورے پاکستان میں کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ خالی ایلیٹ کا ہوتا تو شاید 1-2 شہروں میں ہی ہوتا. ٹھیک ہے. اگر ہم محمد ایجنسی میں ہمارا سیلون ہے, یا سوات میں ہے, یا چشتیاں میں ہے, یا خیر پور کی طرف ہو, حیدرآباد کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سیلون ہے جہاں پر پبلک آرام سے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو اگر میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہوں کسی دوسرے سیلونس کے ساتھ, تو لوگ ہمیشہ, میں نے دیکھا ہے وقت کے ساتھ 43 ایئرز ہو گئے ہیں, تو ہم ہی کمپٹیشن ہوتے ہیں لوگوں کے لیے.
اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک اس کا فائدہ اٹھائے. اور یہی اس میں آئی ول مے بی دوبارہ سے اس بات کو کہوں گی, یہ میں نے بتائی نہیں, کہ جب ہم کاسمیٹک کی چیزیں میں نے بنانی شروع کی تھیں تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں کاسمیٹکس کی, ہر بچی استعمال نہیں کرتی اور اس کو استعمال کرنے کی خواہش میں غلط سامان استعمال کرتے ہیں. تو ہماری جو کاسمیٹک کی لائن ہے وہ بھی وہ ہے جو کہ عام پبلک کے لیے, جو کہ یوزر فرینڈلی ہے. اسی طرح سے ڈیپلیکس جو ہے وہ عام پبلک جو ہے وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سروسز اویل کر سکتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پیئنگ کیپیسٹی لوگوں کی شاید اس سے بھی کم ہو, تو ہمیشہ ہم ٹیئرز رکھتے ہیں کہ ٹاپ آف دا لائن پروڈکٹس. آپشنز آپ کے پاس سب ہوتی ہیں, آپ مگر آپشن ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو سستی چیزیں وہ خراب ہو, کیونکہ میرا نام ہے بھائی, میں نے اتنی محنت کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ سستی چیز خراب نہیں ہوتی. ہمارے یہی ذہن جاتا ہے اچھا یہ چیز دی 2000 کی 4000 6000 تو 2000 والے فارغ ہوگی. ظاہر ہے کوالٹی اب کوئی بھی چیز ہے وہ بن کہاں پہ رہی ہے, یہ سیلز پچ ہوتی ہے دکانداروں کی, شاپ کیپرز کی, سیلز پرسنز کی, کہ ٹھیک ہے آپ یہ لے تو رہی ہیں لیکن دیکھیں یہ 4000 کی چیز تو بہت ہی اچھی ہے. تو اس میں سائیکولوجیکل ایک ایفیکٹ آتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو پاکستان میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بھی سستی چیزیں نہ لیں جس میں آپ کو پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ گڑبڑ ہو سکتی. ہاں اچھا, پچھلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کافی نا, ایک فنی ویڈیو, کہ ایک لڑکی بیوٹی پارلر پہ آتی ہے, انہوں نے پوری تیار کی ہوئی ہے, اور جب وہ اس کو تیار کر دیتے ہیں پورا تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ بیڑا غرق کرے پارلر والوں کا, اور یہ وہ کہ حلیہ ہی بدل دیا. تو یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, میں چاہوں گا اس پہ اگر آپ تھوڑا ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ خاص طور پہ لڑکی کو, لڑکے بھی اب تیار ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا نہیں ہوتے کہ ان کا آپ کی سوچ ہے. اچھا ہاں جی, لڑکے بھی سب تیار ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. پھر دونوں پہ بات کریں تو ان کو کس حد تک تیار ہونا چاہیے کہ آپ کا اصل چہرہ نیچے سے چھپ جاتا ہے, وہ جب منہ دھلتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں. اصل میں شادی بیاہ کی تقریب ایک بہت کلچرل سا سین ہو چکا ہے, اور لوگ ایک دوسرے کے ہرس میں, ایک دوسرے کو دکھاوے میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے نہیں ادھر سے تیار ہوں, یہ نہیں ہم نے یہ پہننا ہے, ہم نے یہ کپڑے پہننے. تو ماں باپ کے اوپر ایک طرح کا بوجھ ہی رہتا ہے. میک اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے اس کو انہینس کیا جائے, اس کی خوبصورتی کو. یعنی کہ آپ آتے ہیں ہمارے پاس, آپ کا منہ دھلا ہوا ہے. اب میں ایک پینٹر ہوں, میں ایک آرٹسٹ ہوں, میں نے پہلے آپ کے کینوس کو میں نے سیٹ کرنا ہوتا ہے, اسٹریچ کرنا ہوتا ہے, پھر ہم نے اس میں اسکیچنگ کرنی ہوتی ہے, اور پھر اس میں ہم نے رنگ بھرنا ہوتا ہے. اب اس کو جو کلرز کا استعمال ہوتا ہے وہ ہر بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے. اب کوئی بچی آ کے مجھے کسی ایکٹریس کا تصویر دکھائے, مجھے ایسے بال چاہیے, مجھے ایسی آنکھیں چاہیے, تو میں یہ تو کبھی بھی نہیں کہتی کہ بیٹے آپ ایسی نہیں ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں میں آپ کو اس سے خوبصورت بنا دوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے. ہر ایک کو اس کے حساب سے تیار کرنا چاہیے. اور پھر میں وہی کہوں گی کہ اگر آپ اچھے اور بیلنس طریقے سے کرتے ہیں تو خوبصورتی اسی میں آتی ہے. آپ کبھی کسی تقریب میں جائیں اور آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کا پہلا امپریشن دیکھ کے بڑے بڑے کامنٹس پاس کرتے ہیں, یہ کتنی تیز لگ رہی ہے, ارے باپ رے باپ, یہ کتنی کوئی چلاک چلتر, جانتے کچھ نہیں ہے لیکن اس کی پرسنالٹی اور اس کی گرومنگ جو ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. سیم گوز فار دا مین, کہ آپ کسی اچھی تقریب میں آدمیوں کے جا رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا پہن کر آ گئے ہیں, یہ کوئی موقع تھا, یہ بالوں کو انہوں نے کیا کر دیا, جب گنجے ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بالوں کو لپیٹیں. سو لائک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہرحال اویئرنیس آتی جا رہی ہے, اور لوگ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. جن کے بال کم ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو گنجا کر لیتے ہیں. ایک زمانے میں بیچ میں تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے کا اتنا زیادہ شوق ہو گیا تھا کہ ہر دوسرا آدمی جو تھا وہ اپنے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا رہا تھا. کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی نہیں کامیاب ہوتے. لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ اگر آپ کا جیب اجازت دیتا ہے تو آپ
کسی چیز سے پریشان ہے اور اس پریشانی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے. ضرور کرنا چاہیے. اچھا, ٹین ایج لڑکیاں جو بھی بڑی ہو رہی ہیں ان کو اسکن کیئر کے حوالے سے آپ کیا ریکمینڈ کریں گی, اور کس ایج پہ میک اپ اسٹارٹ کرنا چاہیے اور کس ایج سے پہلے نقصان دہ ہے, اور کس ایج کے بعد بھی کیا لمیٹیشنز ہیں کہ میک اپ کیا آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے؟ جی, بچیاں اب بہت جلدی بڑی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور واقعی ٹین ایج پہ یعنی کہ 13 پر پہنچتی ہیں تو وہ ٹین ایجرز ہیں, اور پریشر بھی ہوتا ہے کہ وہ جو میرے ساتھ کلاس میں لڑکی تھی اس نے تو اپنی ویکسنگ کروا لی ہے, مجھے آپ اماں کہتی ہیں کہ پوری آستینوں کی شرٹ پہن کے چلی جاؤ. یہ تمام چیزوں کو ضرور دیکھیں. جو چیز ضروری ہے اپنی بچوں کے ہائیجین کے حوالے سے اس کے اوپر پہلے زور دیں. ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیے, ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, ان کو مینٹل پریشر سے نہ گزاریں. اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی جو ہے اس میں کوئی چیز فرق آ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور ایڈریس کریں. ماں باپ کے لیے بہتر پیرنٹنگ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر ڈالیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ کچھ گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے نا. پیرنٹنگ کے حوالے سے تو بہت سی باتیں آپ لوگ پہلے بھی کر چکے ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں گی کہ میرے فیلڈ میں جہاں پہ آپ نے میک اپ کی بات کی کہ اب بچوں کے بھی پروڈکٹس بنتے ہیں جو کہ مائلڈ ہوتے ہیں, کیونکہ بچوں کی اسکن مائلڈ ہوتی ہے. اب وہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے یا اپنی ماؤں کو دیکھ کے فاؤنڈیشن لگانا شروع کر دیں 13 سال کی عمر میں, تو کچھ مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں. ایک عمر ہوتی ہے, پھر ایک ایسی عمر بھی آتی ہے جہاں پر بچیوں کے رشتے کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. اس وقت مائیں چاہتی ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے سامنے ہماری بچی اچھی لگے. سر جھاڑ منہ پھاڑ لڑکی چلی جائے تشتری اور کپ لے کے یہ لیجیے تو وہ کچھ مناسب نہیں لگے گا. لیکن اب تو خیر ویسے یہ چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں. تو جس وقت آپ محسوس کرتے ہیں, جیسے فیشیلز ہوتے ہیں اسکن کے اوپر آپ نے ٹریٹمنٹ کروانا شروع کر دیا, لیکن ٹین ایجرز ہی تو ہوتے ہیں جن کو منہ میں دانے نکلتے ہیں. ٹین ایجرز ہی تو ہوتے ہیں جن کے بلیک ہیڈز بن جاتے ہیں اور وہ کانشیس ہوتے ہیں. تو اچھی جگہ پہ لے کے جائیے, 10 جگہ لے کے جائیے, پوچھیے, اور جہاں پہ آپ مطمئن ہو وہاں پہ آپ ان کے لیے سروسز کا اہتمام کریں. لیکن جہاں پہ وہ بچے زیادہ کرنے لگتے ہیں تو اس وقت جب کہ وہ ایک ایسی عمر کے حصے میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہرحال گھر والوں کا, ماں باپ کا, اساتذہ کا کام ہوتا ہے. اچھا میڈم, آپ کی فیلڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے آج کل پھر سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں, کسی کو دیکھتے ہیں اس جیسا بننا چاہتے ہیں. اب ہمارے یہاں سیلیبریٹیز ہے, وہ آپ کرکٹ میں لے لیں, وہ آپ شوبز میں لے لیں, کسی بھی فیلڈ میں, ایون بزنس میں لے لیں, تو وہ کس طرح کا میک اپ استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھ کے پھر آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ان جیسے بنا دیں آپ؟ دیکھیں, ہیرو ورشپ تو ہمیشہ سے ہوتی ہے. ہم پرانے زمانے میں اپنے اساتذہ کو پسند کرتے تھے. ہمیں تو اپنی آرٹس کی ٹیچر بہت اچھی لگتی تھی اور میتھس کی ٹیچر بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہیرو ورشپ کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں اب وہی آپ نے جیسے بتایا کہ میڈیا نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے. شکلیں جو ہیں وہ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس میں وہ فلٹرز لگا کے حسین سے حسین تر ہو جاتی ہیں نا. تو اب جو بچیاں ان کو دیکھتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اتنی ہی حسین ہوں گی. تو وہ نارمل لوگ ہی ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں بہت, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اتنے ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو جسے کہتے ہیں کیمرہ پسند کرتا ہے, یعنی کہ وہ کیمرے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں, عام زندگی میں وہ بہت نارمل ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں ایکٹرز, ایکٹریسز, پرفارمرز جو کہ تھوڑا سا میک اپ لگا کے بھی خوبصورت لگتی. مجھے یاد ہے کہ پرانے زمانے میں, یعنی کہ میرے پرانے زمانے میں, اس میں ہمارے پاس نیر سلطانہ صاحبہ آتی تھیں یا سبیہ خانم آتی تھیں. نیر سلطانہ اتنی پیاری تھیں کہ ان کے مجھے دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ان کا کوئی میک اپ کیا جائے.
اچھا ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب میں جب آج کل کے جو ایکٹرز اور ایکٹریسز اور پرفارمرز کو دیکھتی ہوں تو اس میں ہاں جیسے زیبا بختیار ہیں یا سمینا پیرزادہ ہیں, وہ بہت پیاری شکلیں ہیں, ان کو زیادہ میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ینگ بچیاں ہیں وہ اور گلیمرس لگنا چاہتی ہیں, پیاری وہ بھی ہیں لیکن ان کو گلیمرس لگنے کے لیے بعض دفعہ ڈفرینٹ میک اپ کے جو ٹولز ہوتے ہیں اور کلرز ہوتے ہیں اس کا صحیح استعمال کرنے سے وہ اور خوبصورت لگتی ہیں. میرے نزدیک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ میں کہوں کہ وہ اچھا نہیں ہے. دے آل بیوٹیفل, ان فیکٹ آل آف اس آر بیوٹیفل. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بالکل. ہاں, کسی میں کوئی چیز کی کمی ہو سکتی ہے. میک اپ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو کہیں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کو وہ کم کریں اور جو چیز آپ کی بہتر ہوتی ہے اس کو ابھارتے ہیں. تو ینگ جو آرٹسٹ ہیں, میرا ہیں, ریما ہیں, اور یا اور پتہ نہیں کتنی ساری بچی ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب کی سب پیاری ہیں اور وہ خود بھی بہت کانشیس ہیں, جس میں پھر ہمارا جو ایز اے بیوٹیشین رول جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ استعمال کر دیں مسرت آپا کیونکہ یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ویل کو ری انوینٹ کروں. ہاں, یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اور میں ان کو بتاؤں کہ میں آپ کی آنکھوں کو اس طرح سے بنانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی آنکھیں ڈروپی ہیں تو تھوڑا سا میں اٹھانا چاہتی ہوں, تو وہ تیار ہو جاتی ہیں. آئی تھنک دے ٹرسٹ می. اتنے عرصے کے بعد کچھ تو ہونا چاہیے نا. میڈم, میرا سوال ابھی آپ کو دیکھ کے نکلا ہے کہ آپ کے بال سفید ہیں, تو خواتین کے لیے آپ کیا مشورہ دیتی ہیں کہ کیا خواتین کو, اور آپ نے خود کیوں نہیں کالے کروائے جب آپ کے پاس آپشن موجود ہے, آپ کے تو اپنے فالوور ہیں, تو خواتین کو کس ایج تک آپ کے خیال میں رکھنے چاہیے, یا اگین وہی بات ہے کہ کسی کو سوٹ کرتے ہیں کسی کو نہیں کرتے, کیا خواتین, اگر سادہ الفاظ میں پوچھے تو خواتین کو بھی بال کالے کروانے چاہیے؟ مرد تو آج کل بہت جلدی ایج میں کرواتے ہیں, میں خود بھی کرواتا ہوں. نہیں, کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہر چیز کرنے کے لیے آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے کیری کرتے ہیں. جب میں نے اپنے بال سفید مطلب کالے کرنے چھوڑ دیے, میں بھی پہلے کلر کرتی تھی, اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اتنے سفید بال ہوتے تھے اور پیچھے کالے, پھر وہ کوئی اور رنگ چڑھ گیا تو میں بالکل ہی کوئی ایک مرغے نہیں ہوتے جن کے رنگ برنگے پر ہوتے ہیں اس طرح لگتی تھی. تو جب ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیے, اور پھر وہ لوگ مجھے اچھا لگنے لگ گیا, آسانی ہو گئی. مگر اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کہ ایک ایکسٹریم قدم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے بہت پہلے سفید بال اپنے کر لیے تھے, تو تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں, آپ اس کو کیری کرنا سیکھیں. اب اگر یہی بال جو میں نے ابھی تھوڑے سے ایسے کنڈلے ڈالے ہوئے, اگر میں اس کو ایسے تیل چپوڑ کے لگا کے آتی تو آپ مجھے بلاتے بھی نہیں, ہے نا. لیکن جب آپ کا دل چاہے اور آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنے تھیراپیز جو ہیئر ڈریسرز ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ میں کس طرح سے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, کیسے اچھے لگیں گے. مجھے یاد ہے کوئی ایک زمانے میں جی اندرا گاندھی کے اسٹائل کی بنا دیجیے بال, یہاں پہ, یا مارگریٹ تھیچر کے بال سفید ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. سو آئی مین آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں تو کانفیڈنس کے ساتھ کیری کریے. آپ کو نظروں کا خیال نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کے اوپر خواہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. بھائی میری مرضی ہے, میں نے یہ بال سفید کیے اور مجھے اچھے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ اپنے بالوں کو سفید کرتی ہیں, یعنی وہ سمجھتی ہیں میں کلر کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں نہیں, یہ تو عمر کا سوال ہے. ویسے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے کلر وغیرہ کرنے کے؟ دیکھیں, کیمیکلس جو ہوتے ہیں ان کا ریئیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب جو پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں وہ اپروو ہوتے ہیں اتھارٹیز سے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکیوری جو ہے وہ نہیں استعمال ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں, لیڈ ہوتا ہے, زنک ہوتا ہے, جو کہ سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اچھی کمپنیاں جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتی ہیں, وہ ایک اپروول لیتی ہیں اتھارٹیز سے, اسی لیے وہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہیں.
تو اب آپ کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے لیکن تھوڑی سی مہنگی ہے, یہ چیز اتنی صحیح نہیں ہے مگر سستی ہے, تو آپ کا پروگیٹو ہے. اچھا میڈم, اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آپ کا جو پروجیکٹ ہے اور بڑا زبردست پروجیکٹ ہے اسمائل اگین, جی اس کے پیچھے آپ کی کیا موٹیویشن تھی, اور اگر آپ ہمیں کچھ نمبرز بھی بتا دیں, پاکستان میں کتنے پرسنٹ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کتنے پرسنٹ خواتین ہیں, اور اگین وہ جو پرسنٹیج ہے وہ کہاں پہ زیادہ ہے, شہروں میں زیادہ ہے, دیہاتوں میں زیادہ ہے, آف کورس ان پڑھ اور جاہلوں میں زیادہ ہوگی, لیکن پھر بھی میں چاہوں ذرا آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. تو پھر کیا وہ واقعی جو آپ نے نام رکھا ہے اسمائل اگین, کیا وہ واقعی اسمائل اگین ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میرا فیلڈ ہے جس پہ ہم نے اتنی ڈسکشن کی ہے, اس میں خوبصورتی کا خوبصورت لگنا, ایک دانہ نکل آئے تو پریشانی ہے, بال سفید ہونے شروع ہو گئے تو پریشانی ہے, رنگ سانولا ہے, یا اور بھی بہت سارا اس طرح کی پرابلمس زیادہ محسوس ہوتی ہیں. میرے پاس ایک بچی 2003 میں آئی. وہ بچی جو تھی جب میں جا رہی تھی ڈیپلیکس سے تو اس وقت آئی. شی واز کورڈ اینڈ کلیڈ ان اے برقع. یہ لاہور کی بات ہے. تو وہاں پر اس نے مجھے آ کے کہا کہ آپ میری مدد کر دیں. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جس طرح کوئی مدد کے لیے آتی ہے, میں نے کہا بیٹے کل آ جانا, آج تو بس اب سب کچھ بند. میں واقعی اپنا بستہ سنبھال کے باہر نکل رہی تھی. اس نے اپنا نقاب ہٹا کے کہا کہ آپ اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں, مجھے ٹھیک کریں. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں کھڑی تھی اور میں بیٹھ گئی, کیونکہ میرے سامنے ایک ایسا چہرہ تھا جس میں جو چہرہ ہی نہیں تھا. ایک آنکھ غائب تھی, ناک نہیں تھی, گردن چپکی ہوئی تھی, کان, ہاتھ کا یہ والا حصہ. تو میں نے کہا آپ کو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے تیزاب پھینک کے جلایا ہے. میں کہا اچھا آپ بیٹھیے. میں پہلے اندر گئی اپنے آفس کے اندر, کیونکہ مجھے جیسے سانس نہیں آ رہی ہو. ہاں, اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ مجھ پہ رحم کریں, ٹھیک ہے. پھر میں واپس آئی اور میں نے پھر اس بچی کو بتایا کہ میک اپ تو نہیں, لیکن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں اور میں آپ کو ان سے علاج وغیرہ شروع کرتی ہوں. بس وہ 2003 کا جو واقعہ تھا اس نے میری زندگی بدل دی, کیونکہ مجھے اپنا ہر چیز اتنا شیلو لگ رہا تھا, اتنا سطحی لگ رہا تھا, اور میں اتنا گڑ گڑا کے میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میرے اللہ, میں نے یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں دیکھیں, کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ عورتیں نہیں جلائی جا رہی ہوں گی. اخباروں میں پڑھتے تھے اور ہم نے یوں دیکھ لیا. اور یعنی میں اس زمانے کی بھی اخبار کی بات کرتی ہوں جب کہ اخبار کے اندر ٹارزن کی کہانی آتی تھی, ٹھیک ہے, وہ کارٹون سا بنا ہوا, اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ دوپٹہ جل گیا یا گیس لیک ہو گئی اور سلنڈر پھٹ گیا. ہائے بیچاری, اس کے بعد پلٹ دیا اور ذہن سے وہ نکل گیا. لیکن پھر میں نے اپنے اللہ سے جہاں گڑ گڑا کے معافی مانگی, وہاں پہ میں نے اس کا شکر بھی ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکوں. ٹھیک ہے, ہم جتنا بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے شکر کریں وہ کم ہے بیٹے. جو کچھ اس نے ہمیں نواز دیا ہے ہم اس قابل ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی ہم وی ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ کہ اب یہ ہے تو اسی طرح ہوگا, لیکن شکر نہیں ادا کیا کہ آپ ہاتھ سے اٹھا کے گلاس پی رہے ہیں. سوچیں کہ یہ ہاتھ ہی نہ کام کر رہا ہو, آپ دیکھ رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو. آپ اپنی ناک کے اوپر, لوگ کہتے ہیں نا اونچی ناک والے, اور ناک نہیں ہو آپ کی, تو کس قدر تکلیف میں. اور وہ بھی ایک لڑکی کی, جو کہ بچیاں تو خوبصورت لگنے کے لیے اپنا سب کچھ کرتی ہیں, بناؤ, سنگار, پارلر, یہ ساری چیزوں پہ. پھر میں اس بچی کو لے کے گئی ڈاکٹر کے پاس, اور کچھ دنوں کے بعد میں نے اخبار میں ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلائی گئی ہیں تو اس تاریخ کو آپ ڈیپلیکس میں آ جائیے گا. پورے پاکستان میں, یعنی کہ 2 اردو کے نیوز پیپر میں دیا اور 1 انگلش کے نیوز پیپر میں دیا. تو جب ہم نے وہ دیا, تو جب میں نے جس تاریخ کا ان بچیوں کو ایڈورٹائز کیا تھا, تو ایک ڈاکٹر کو بلا لیا اور اپنے ڈیپلیکس میں کام کرنے والی بچیوں کو کاغذ پیپر دے دیا کہ جو آئے تو اس کے بارے میں ان کا نام وغیرہ لکھ لینا.
کچھ نہیں پتا تھا کیسے کرنا ہے، لیکن مجھے بس یہ تھا کہ اگر میں ایک بچی کی مدد کر سکتی ہوں تو میں 2-4 اور بچیوں کی کر سکتی ہوں جتنی میری اوقات. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ ہوا کہ 42 لڑکیاں آئیں، 42 بچیاں، بچے، چھوٹے بچے، 20 سال پہلے جلی ہوئی عورتیں، اور جو بالکل ابھی 2-3 مہینے پہلے جب ان کو کے ساتھ یہ حادثہ واقع آیا. میں نے تو کہا، میں نے کہا اللہ میاں مجھے اتنے سارے نہیں چاہیے، میں نے 2-3 ہی مانگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہی اتنا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں. تو پھر ہم نے ان کو سب کو لکھا، پوچھا. ڈاکٹر نے کہا میں اکیلے 42 لوگوں کو کب سے کب تک دیکھوں گا. 2-3 اور جاننے والے ڈاکٹرز تھے، ان کو بلایا اور ان کا کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. پھر میں نے فون کرنا شروع کیا اپنے جان پہچان والے کلائنٹس، ان کے ہسبینڈ ڈاکٹرز تھے یا ہاسپٹل تھا یہ وہ، تو جہاں جہاں سے جو میری مدد کرنے کے لیے آئے وہاں ان بچیوں کے علاج کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر آہستہ آہستہ اس وقت دیکھیں ایگزیکٹلی 20 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، 2003 اینڈ 23. اس 20 سالوں میں میرے پاس 856 یا 57 بچیاں ہیں، بچے ہیں جن کو تیزاب سے یا مٹی کے تیل سے جلایا گیا ہے انٹینشنلی. ٹھیک ہے، کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ ایکسیڈنٹل جلی ہیں، جو وہ کہتی ہیں، لیکن جب میں ان سے بات کرتی ہوں کچھ عرصے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت پریشر میں آ کے یا شرم مانے آتی ہوگی، انہوں نے اصل بات نہیں بتائی. لڑکوں کے ساتھ زیادہ تر ایکسیڈنٹل کیسز ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں جیلسی میں آ کے ان کو جلا دیا، تیزاب پھینک دیا. کراچی میں میرا ایک بچہ ہے جس احمد اقبال، اس کو شادی سے ایک رات پہلے ایک لڑکے نے اس کے اوپر تیزاب اتنا ڈال دیا کہ وہ آنکھوں سے بھی گیا، پورا اس کا منہ، جسم، سب کچھ خراب ہو گیا. میں سول ہاسپٹل میں گئی ہوئی تھی کسی بچی کو دیکھنے کے لیے، تو ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ آپ لڑکوں کا بھی علاج کرتی ہیں؟ پہچان گیا ہوگا. میں کہا جی بالکل بتائیے، آپ آ کے میرے بھائی کو دیکھ لیں. جب میں وہاں گئی تو ایک بچہ پورا سفید بینڈیج میں لپٹا ہوا تھا، اور میں نے اس سے نام پوچھا اور میں نے کہا کہ بیٹے احمر کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس نے جس مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں مطلب کانپ کے رہ گئی. میں نے دل میں سوچا کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے گا. زندگی دی اس کو، آنکھیں اس کی بینائی چلی گئی، اس کے ابھی بھی آپریشنز ہو رہے ہیں. ہر بچی یا بچہ جو ہوتا ہے 20 25 30 آپریشن کے بعد بھی آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جلا ہوا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیونکہ وہ نارمل نہیں ہو پاتے. تو اب یہ واقعات جب شروع ہوئے اور جب میں نے کرنا شروع کیا تو میرے گھر والے، میرے کلائنٹس، میرے دوست احباب، سب کو میں نے بتایا میں نے شروع کیا یہ، تو سب نے بہت اپریشیٹ کیا. اب کچھ نے 1-2 ایسے بھی نیگیٹو کامنٹ دیے کہ یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے. اس وقت دکھ تو ضرور ہوا، لیکن پھر میں نے کہا کہ ان کی کہنے سے میں ظاہر ہے جو کام آپ اللہ کے لیے کہنا اس پہ لوگوں کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. اور ہوا بھی یہ کہ اب میری وہی جلی ہوئی لڑکیوں میں سے 36 لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، 36 کی، نارمل لڑکوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ کسی اندھے لولے لنگڑے کے ساتھ ہو گئی ہو. میری 4 لڑکیاں جو ہیں وہ نرسز بن چکی ہیں، ایک نے ایم فل کر لیا ہے، ایک بچی جو کہ 6 سال کی عمر میں آئی تھی اب وہ میڈیکل کالج میں جانے کے لیے تیار ہے، اور بھی بچیوں نے تھوڑا تھوڑا پڑھا. ایسی خواتین جن کو اس لیے جلایا گیا تھا کہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں، تو ان بیٹیوں کی بھی تعلیم کا ہم وظیفہ رکھتے ہیں. میٹرک تک ہم ان کو فری کراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ڈونرز کو کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور ان کی مدد کریں. اس کے علاوہ عید بقرعید وہاروں میں اوبویسلی ان کو بٹھالتے ہیں، کبھی عید ملن ہو رہی ہے، کبھی کوئی افطاری ہو رہی ہے، تو وہ ساری چیز. اور وہ اچھا آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بات کی نا ایک عورت کو اس وجہ سے جلا دے گا، وہاں سے میرا سوال پیدا ہوا ہے زیادہ تر جو کیسز خواتین کہتے ہیں کیا ریزن ہوتی ہے پیچھے؟ اچھا آپ کو بہت حیران ہوں گے آپ کو یہ سن کے کہ
رشتے سے انکار کرنے پہ جلایا جاتا ہے، اپنی پسند کا اظہار کرنے پہ جلایا جاتا ہے، جہیز نہ لانے پہ جلایا جاتا ہے، بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو گئیں اس لیے جلایا جاتا ہے، آپ کے انہیریٹنس کے معاملات جو ہیں ان پہ جلایا جاتا ہے، اور پھر آپس کی دشمنیوں کے اوپر جلایا جاتا ہے۔ اب اگر آپ ان ساری باتوں کو دیکھیں اپنے مذہب کے روح کے حساب سے، لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے نہیں شادی رکھنی، تو رسول اللہ نے جب پوچھا کہ کیوں نہیں رکھنی، تو انہوں نے کہا مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بچیوں کو کی پیدائش کے اوپر اس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ ناپسندیدہ عمل، اور پھر وہ ختم ہوا قصہ۔ اب یہ جو آپ جلا رہے ہیں بچیوں کو پیدا ہونے کے اوپر، یہ رسول پاک کو پسند نہیں تھا۔ آپ ہر چیز جو ہے وہ ان کے اسماء حسنہ، انہوں نے کس طرح کیا کیا، کھڑے ہو کے نماز پڑھی، بیٹھ کے نماز پڑھی، ہاتھ کھول کے پڑھی، ہاتھ باندھ کے پڑھی، ان چیزوں پہ آپ کو کتنی یعنی کہ مصیبت آتی ہے۔ یہ نہیں مصیبت آتی کہ آپ اس بیٹی کے لیے جہیز کے لیے جلا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز ہی کیا دیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، آپ قرآن میں پوری سورہ ہے جس کے اندر انہیریٹنس کے لاز بتائے گئے ہیں، کس کو کتنا ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، معاف کرنا۔ مطلب انبلیویبل ہے کہ ہم اپنے دین کو، یہ سارے معاملات تو دین سے بالکل ہی دور کے معاملات دور ہیں۔ ہمارا دین تو ان سب کو بڑا پازیٹیو، اتنا پازیٹیو، یعنی کہ آپ دیکھیں خواتین، ہاں ماشاء اللہ سے، اور دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا درجہ تھا۔ مطلب آپ حضرت عائشہ کے حوالے سے کتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں جہاں پر انہوں نے کتنی چیزیں بتائی ہیں۔ حضرت حفصہ جو تھیں ان کو قرآن پاک کی کتابت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت آئی تھنک سامہ تھیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، وہ جورر تھیں، عورتیں جو تھیں وہ جنگوں میں جاتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ مقام جو تھا وہ دیا گیا عورت کو، تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ دین میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، آپ دین کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ ہاں پورا، وہ کہتے ہیں مکمل داخل ہوں، آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ میں یہ کر لیتا ہوں کیونکہ اس سے فائدہ ہے، میں یہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ کہاں پہ غلط ہیں بیٹے؟ یہ اس وقت غلط ہوتی ہیں جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے اور یامین ہو جاتی ہے اور ختم ہونے پہ مٹھائی بٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد ماں باپ اپنا ہاتھ چھاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ میرا تو کام ہو گیا۔ اصل تو کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو شعور کی منزلوں پہ پہنچنے پر گناہ ثواب کا فرق بتائیں، اچھائی برائی کا فرق بتائیں، بڑے چھوٹوں کا لحاظ بتائیں، پیار و محبت کا بتائیں، رشتوں کی تعظیم و تحریم کا بتائیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تو آپ بتاتے نہیں ہیں، اور وہ بچے قرآن پڑھ کے عالم اور عالمہ نہیں بن جاتے۔ ان کو سمجھانا ہوتا ہے، پیار سے بتائیں، طریقے سے بتائیں، جب وہ ریڈی ہوں جب بتائیں۔ تو میرے خیال میں ہماری کوتاہیاں ہیں جو کہ ہمیں اس نہج پہ لے آتی ہیں جہاں پر ایک مرد، اگر اس کا میاں ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، یا کوئی بھی رشتے میں ہو، وہ اس لڑکی کو جلاتا ہے۔ جلانے کا عمل جو ہے، ہمیں تو زندگی بھر یہ بتایا گیا ہے گناہ کرو گے تو اللہ میاں دوزخ کی آگ میں جلا دے گا۔ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے جی۔ تو ہمیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اللہ کا مجھے معاف فرمائے، کوئی صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایسا ایک دفعہ واقع ہوا کہ کسی کو کوئی سزا دینے کا عمل تھا، تو ان میں ان کو بتایا گیا کہ سزا، آگ کی سزا کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ جی، آپ دنیا میں کسی کو آگ کی سزا نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہمیں ان تمام باتوں کو بتانا ہوگا، اس کی ایڈوکیسی کرنی پڑے گی۔ ہم جیسے آپ نے کہا کہ کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے، یہ صرف غریب طبقے میں نہیں ہوتا، ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگوں میں نہیں ہوتا، یہ پڑھے لکھے بچوں میں بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صرف یہ وہ سوچ ہے
جو اتنی پرگندہ ہو گئی ہے کہ اس کو نارمل لے لیا گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو غلط زبان بول رہے ہیں اور گالی نکال رہے ہیں تو بچہ باہر جا کے بولے یا اپنے ساتھ وہ اس کو نارمل سمجھتا ہے. لڑکی کو تھپڑ مار دیا جاتا ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے ہمیں بھی پٹائی ہوئی تھی نا, تمہیں بھی ہوگی تو کیا ہوا. دس از ناٹ نارمل, یہ غلط ہے. ہر طرح کے جو ظلم ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہاتھ پکڑ لو, زبان کو روک لو, اور پھر بھی نہ کچھ کرو تو کم از کم میں دل میں تو برا کہہ دو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں پتہ ہیں, ہم ان کے اوپر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کہیں کہ یہ جہالت ہے. نو, جہالت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا علاقہ ہے پاکستان میں یا محلہ ہے جہاں پہ مسجد نہ ہو, اور اگر مسجد ہے تو کیا جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا؟ کیا اس خطبے کے اندر کبھی یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ صرف ماں کا رشتہ, ارے بھائی سارے رشتے ہیں, ان کا اسی طرح سے احترام ہونا چاہیے. بیٹے اور بیٹیوں کو فرق نہیں ہونا چاہیے. ان کو آپ یہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد کی یہ ذمہ داریاں ہیں اور عورتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہیں ادا کریں گے تو پھر آپ حق بھی نہیں مان سکتے. آپ کریں اور اس کے بعد بولیں. اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بولنے سے آپ کو گالی پڑے گی, تھپڑ پڑے گا, دھکا مر جائے, تو آپ عقل استعمال کریں اور سوچیں کہ اس کو کس طرح سے مجھے بتانا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ تعلیم عورتوں کی, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ, اب ہر کوئی تو ڈاکٹر نہیں بن جاتا, لیکن اس تعلیم میں اسکل ہونا چاہیے, ہنر ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں ایک عورت ہنر سیکھتی ہے اور وہ کماتی ہے تو وہ بااعتماد ہوتی ہے, خود مختار ہوتی ہے, با اختیار ہوتی ہے. جب وہ 500 روپے بھی اپنے گھر جا کے دیتی ہے تو پھر اس کا ایک مقام ہو جاتا ہے. ہماری جیلی ہوئی بچیاں جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں, میں ان کو سکھاتی ہوں. اب ان سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کیا بنیں گی, تو کہتی ہیں بیوٹی پارلر دا کورس. تو میں کہتی ہوں چلے میں ان کو سکھا دوں. میں ان کو سکھا دوں گی, وہ میرے ہی ڈیپلیکس کے کسی برانچ میں آئیں گی, کیونکہ بیوٹی پارلر میں چہرے کی خوبصورتی لوگ ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ لے لیجئے پیسے. میں کہتی ہوں نہیں, آپ کہیں اور چلے جائیں, کیونکہ آپ کے پاس چوائسیز ہیں, ان بچیوں کے پاس نہیں ہیں. سو بیسکلی آپ نے ان بچیوں کو اسکلڈ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. جب وہ پاؤں میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو نہیں اس بات کا وہ آتا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ ہائے کیا ہو گیا اس لڑکی کے ساتھ, یا کچھ تو کیا ہوگا جو جلا دیا گیا. آئی مین واٹ نانسنس. یہ تو بالکل ایک نانسنس کی بات ہے, ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے. اللہ کرے. تو پھر یہاں پہ دس برنگز می ٹو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ نے پوچھا کہ کہاں کہاں زیادہ ہوتے ہیں. ساؤتھ آف پنجاب میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, پھر سندھ میں ہوتے ہیں, پھر KPK میں, بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہوتے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ یہاں پہ قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارے ملک پیارے پاکستان میں درختوں کے لیے بھی قانون ہے اور جانوروں کے لیے بھی قانون ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاں انسانوں کے لیے بھی ہے, لیکن وہ نہیں ہوا نا, کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کو نہ بتایا جاتا ہے, نہ سمجھایا جاتا ہے, نہ جلی ہوئی بچی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا قانون لگے گا جس میں اس کی FIR مضبوط ہو جائے گی. اتنی کمزور FIR ہوتی ہے, آپس میں پھر مکمکا کر لیتے ہیں. کوئی مر رہی ہو بچی تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو چلی گئی, یہ میرا گبرو جوان ہے, اس کو معاف کر دو, اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اعلیٰ مقام دے گا. آئی تھنک کھوسا صاحب, جسٹس کھوسا صاحب کے وقت پر ایک کیس تھا جس میں ایک خاتون نے کہا کہ میری میاں کو معافی دے دیں, جس نے اس کو جلایا تھا. تو جسٹس صاحب نے کہا نہیں, کیونکہ جو عمل آپ کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا کیونکہ آپ معاف کر رہی ہیں, لیکن جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ سبق سیکھے. اگر اس طرح کے جسٹسز جو ہیں وہ موجود ہوں جو کہ انصاف دے دیں تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا خواتین کے حوالے سے. بالکل زبردست. اچھا میڈم, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ بیوٹی پارلر یا سیلون کو ایز اے کیریئر لے کے چلنا.
آپ اس میں کیا مشورہ دیں گی جو نئی آنے والی لڑکیاں ہیں, ان کو کتنا عرصہ یہ کام سیکھنا ہوگا؟ آپ نے تو چلیں UK سے جا کے سیکھ لیا, تو پاکستان میں کہاں سے سیکھیں؟ اور پھر یہ جو ٹیبو ہے ہمارے سوسائٹی میں, کہ وہی جو ہم پوڈ کاسٹ کے شروع میں بات کر چکے ہیں, پارلر والی لڑکی, اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کتنے ایک پیسے بن سکتے ہیں؟ اگر ایک نارمل ایریا میں کوئی بندہ پارلر بناتا ہے, کتنا خرچہ آئے گا اور کتنا ایک پروفٹ ہو سکتا ہے؟ یہ بہت وائبل بزنس ہے, اور میں سمجھتی ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اب میں لکی تھی کہ میں باہر جا کے سیکھ کر آ گئی, اسی لیے میں نے اپنے اسٹارٹ میں ہی سال بھر کے بعد انسٹیٹیوٹ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بچیاں جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہیں, جن کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہو پائی یا کبھی تعلیم بھی نہیں لے پاتی ہیں, تو وہ ایک ہنر سیکھیں, اور وہ ہنر وہ جو کہ فائدہ مند ہو. سو کتنے میں لگ جاتا ہے ایک سیلون؟ اگر آپ گھر میں ہی بنانا چاہتی ہیں تو اور ایک وہ محلہ ہے مثال کے طور پہ, تو 2-2.5 لاکھ روپے میں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب 2-2.5 لاکھ روپے بھی جمع کرنا بعض دفعہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اوبیسلی وہ میرا خیال میں لون وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی, یا کوئی کسی سے مانگا, ادھار لیا. لیکن ایک دلہن جو ہوتی ہے اس کو ایک 5,000 سے شروع ہوتی ہے. اب تو خیر 5,000 نہیں, 10,000 سے ہی شروع ہوتی ہوگی. 10,000. پھر آپ سوچیں کہ اگر ہفتے میں 3 دلہنیں بنا لی ہفتے میں, ٹھیک ہے, 30,000. بالکل 30. ٹھیک ہے, 120. آپ نے اپنا آدھا جو سرمایہ لگایا تھا آپ کے ہاتھ میں آ گیا صرف دلہن بنانے سے. ٹھیک ہے. سو باقی پھر اور بھی کام ہوتے ہیں, لیکن کام سیکھیں. اب وہ سیکھنے کے لیے ڈیپلیکس کا ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. جہاں, اور ہمارے پاس لڑکیوں کے رہائش کے ہاسٹل بھی ہیں. وہ کسی اور شہر سے آ کے تو آپ رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سی دفعہ ہم ایسے پروجیکٹس کرتے ہیں جس میں بچیوں کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے اوپر بھی سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اگر اب 40 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 4 مہینے میں آپ نہیں سیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو وقت لگتا ہے. تو آپ اگر اچھی جگہ سے سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو آپ کو اچھی جگہ جاب بھی مل جاتی ہے. یا اگر آپ اچھا سیکھ کے اپنی ہی جگہ پہ کھولیں گے تو آپ ہمارا سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں نا کہ جی ہم ڈیپلیکس سے سیکھ کر آئے ہیں, تو آٹومیٹکلی ہاں. سو آئی تھنک دس از اے ویری فائدہ مند بزنس, جو کہ ان بچیوں کو تو ضرور کرنا چاہیے جو اپنے گھر میں زندگی بہتر چاہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس ٹیبو کو کیسے ختم کریں جو سوسائٹی میں ہے؟ اب بہت بدل گیا وقت, کافی بدل گیا, نو ڈاؤٹ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے مرد حضرات, بھائی, باپ, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ یہ بزنس سٹارٹ کریں, اور وہ پول ان کرتے ہیں پیسوں کو. تو وقت بدل گیا. گھر کے اندر رہ کے بزنس ہے ان کا, کیونکہ ہاں اس میں نا سیکیورٹی اور سیفٹی کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑی آرام سے آ جاتا ہے کہ بھئی عورتیں ہیں, عورتیں ہی آئیں گی. آپ نے گھر میں رکھا ہے تو گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے, بٹ آبویسلی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کو عقل, میں کہتی ہوں جو بیوٹی کی بزنس میں آئے وہ اپنی آنکھ اور عقل کا استعمال کرے. سو ہماری جو برنٹ وکٹمز ہوتی ہیں وہ بھی پارلر کا کورس کرتی ہیں. اگر ان کے گھر والے الاؤ نہیں کرتے کہ وہ سیلونز میں آ کے کام کریں تو اپنے گھر سے کرتی ہیں. تو وہ گھر میں خالی وہ خود نہیں کر رہی ہوتی, گھر میں اور بھی افراد ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں. 1 انڈیویجول, 1 خاندان اینڈ سوسائٹی ایٹ لارج بینیفٹ ہوتا ہے, تو وہ کنٹریبیوٹیو ممبرز ہو جاتی ہیں سوسائٹی کی. تو میں ریکویسٹ کروں گی آپ کے جو لوگ دیکھیں گے کہ پلیز آپ ہمارا ویب سائٹ جو ہے وہ ضرور وزٹ کریں. اس میں ان بہادر بچیوں کی کہانیاں دیکھیں, ان بہادر بچیوں کے بارے میں جانیے جنہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ان کی باتیں یا ان کی تصویریں لگا سکتے ہیں. سو اٹس www.depilexsmileagainfoundation.com. میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ لوگ جائیں, وزٹ کریں اور دیکھیں. میڈم آپ کے پاس جس طرح آپ نے بتایا کہ 800+ وکٹمس آئے ہیں, کوئی ایسی لڑکی یا ایسا بچہ یا ایسا لڑکا, ایک تو آپ نے بتایا نا جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا 2003 سے, اس کے علاوہ جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا, مطلب اس کی سٹوری نے آپ کو بالکل ہلا کے رکھ دیا ہو, آپ کو نیند نہ آ سکی ہو,
آپ اتنی پرابلم میں آ گئی ہوں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ دیکھا جائے نا بیٹے تو 850-60 بچیاں، ان کی ہر ایک کی کہانی ہی ایسی ہے جو کہ آپ کی نیندیں اڑا سکتی ہے. شروع میں یہ جو تکلیف اور پریشانیاں ہوتی تھیں وہ مجھے سونے نہیں دیتی تھی، کھانے نہیں دیتی تھی. میں کہتی تھی میں کھا کیسے رہی ہوں جب وہ بچی وہاں پر اس طرح تکلیف میں پڑی ہوئی ہے. کچھ ایسے واقعات تھے جو کہ بہت ہی دل ہلا دینے والے تھے. مثال کے طور پہ ایک 6 سال کی بچی کو اس کے دادا نے جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا تھا. ماں نے اس کو نکال لیا کیونکہ وہ ان کی 4 یا 5ویں بیٹی تھی. تو دادا نے کہا میرے اوپر تو جن آ گیا تھا. ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ اس کو معاف کر دیجئے یا پھر اپنے بچیوں کو لے کے چلی جاؤ. یہ ایک دیکھیں کتنا اندوناک واقعہ تھا. پھر ایک دفعہ یہ بھی واقعہ ہوا کہ جس دن 42 بچیاں آ کے بیٹھی تھیں اس دن ایک صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کے پاس گئی، آپ کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی جو ہے اس وقت فلاں ہاسپٹل میں ہے، آپ فارغ ہو جائیں تو آپ چلیں گی؟ میں نے کہا بالکل چلوں گی. اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے بے دھیانی ہوگی، میں مطلب دیر ہو گئی جب میں نے کہا توبہ یہ تو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہا چلیں ہاسپٹل. کہتے ہیں جی چلیں ہاسپٹل. جب ہم ہاسپٹل گئے تو وہ بہت پیاری ایک بچی تھی، کالج سے وہ آ رہی تھی، ہنگامے ہو گئے تو اس کے اسکول یا اس کے شاید کلاس کے بچے نے اس کو کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ چھوڑا تو بھائی نے اس کو ڈانٹا وانٹا اور اس کے بعد اس کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی. جب میں اس کو دیکھنے گئی اس کے والد کے ساتھ تو وہ پوری کیج ہوتا ہے، اس کے اوپر کپڑے پڑا ہوتا ہے اور دوائی لگی ہوئی ہوتی ہے. پٹیاں اس طرح نہیں باندھتے کیونکہ جتنی دفعہ پٹی نکلے گی اتنی دفعہ وہ زخم جو ہے وہ پھر کھل جاتا ہے. تو وہ مجھے پہچان گئی بچی. اس نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا تو میں آپ کے ساتھ کام کروں گی. پیاری بچی. اس کا ہاتھ ایسے کر کے گرا تو میں نے اٹھا کے اوپر رکھا تو دور کھڑی ہوئی، کیونکہ ان بچیوں کے پاس سے نا ایک ایسی بو آتی ہے جو کہ جلے کی ہوتی ہے، انفیکشن کی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے غصہ کیا کہ باجی کے کپڑے گندے ہو جائیں گے. میں کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا. خیر اس کے بعد جب ڈاکٹر سے پوچھا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کھائیں گی؟ کہتی ہیں کینو کھاؤں گی. وہ نہیں کھا سکتی تھی، یہاں سے لے کے ٹوس تک جلی ہوئی تھی. پھر بھی منگا کے اور اس کو چھیل کے، پھانک کو بھی میں نے چھیلا اور اس کے منہ میں جیسے چس کرنے کے لیے دیا. پھر ہم نے اس کے لیے اس کو ایئر لفٹ کر کے اس کو لے جانا تھا ایک بہتر فیسلٹی میں کھاریا میں. تو 2-1 دن لگ گئے اور آخر کار جب ہیلی کاپٹر ملا جس کو ایئر ایمبولینس کے طور پہ استعمال ہو سکتا تھا تو میں نے ان کے والد کو فون کیا کہ آ جائیے، وہ ہو گیا انتظام، میں بس ہم اب لے کے چلیں گے. اس نے کہا بیٹی میں اس کے جنازے پہ کھڑا ہوا ہوں. کتنے واقعات ہیں کہ جل رہی ہیں اور میں ان کو ایمبولینس میں لے کے جا رہی ہوں اور وہ مجھ سے صرف ایک ہی سوال پوچھ رہی ہیں، میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ مطلب بچہ، بڑا، بوڑھا، 20 سال پرانی کسی عورت کو جلایا ہوا تو اس کی آنکھیں نکلی ہوئی اور اس کی آنکھوں کا آپریشن کیا، گردن چپکی ہوئی. تو کہتی ہے اب میں آسمان دیکھ سکتی ہوں. 20 سال تک اس نے آسمان یوں نہیں دیکھ سکتی تھی، یوں تھی، صرف زمین اس کو نظر آتی تھی. کیا بہت سے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور ان لوگوں کو ہدایت دے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کے ساتھ بڑی زبردست پوڈ کاسٹ رہی. لاسٹ پہ آپ ہماری یوتھ کو، صرف خواتین کو نہیں، بیوٹی کے حوالے سے نہیں، یوتھ کو، ینگ جنریشن کو اگر کوئی میسج دے دے تو پلیز. یوتھ کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ. اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے، اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنا خیال اس لیے بھی رکھیں کہ آپ کا اچھا لگنا آپ کی پرسنالٹی کو امپروو کرتا ہے. تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی ہیرو کو آپ کے بچے آپ کو ہیرو سمجھیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پھر جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا شروع کر دیتا ہے وہاں پر ہمیں دینا بھی شروع کر دینا. آئی تھنک اگر میں نے تعلیم اچھی حاصل کر لی ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں
تو میں تعلیم کو امپارٹ کروں، بڑھاؤں. اگر مجھے کوئی ہنر آتا ہے تو مجھے ہنر وہ کسی کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور ہم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو کہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. بے شک. سو وہ شخص بن جائے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تھینک یو جی.